بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے علم النحو کی چند بیسک ٹرمز کے بارے میں۔ یہ ویورز، الف سے لے کر یا تک تمام حروف کو حروف تہجی اور عربک گرامر میں حروف ہجا بھی کہا جاتا ہے، اور جس طرح انگلش گرامر میں اے، ای، آئی اور یو کو واولز اور باقی الفابیٹس کو کانسوننٹس کہا جاتا ہے، اسی طرح عربک گرامر میں الف، واو اور یا کو حروف علت اور باقی حروف تہجی کو حروف صحیح کہا جاتا ہے۔ یہ ویورز، جس الف پر رفع، نصب یا جر میں سے کوئی حرکت یا سکون یعنی جزم آ جائے وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ اب عربک گرامر میں حمزہ کی 3 اقسام ہیں: حمزہ وصلیہ، حمزہ قطعیہ اور حمزہ اصلیہ۔ وہ حمزہ زائدہ جو وصل کی صورت میں یعنی کلام کو ملانے کی صورت میں تلفظ میں نہ آئے وہ حمزہ وصلیہ کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل، قرآن مجید فرقان حمید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اب اس آیت مبارکہ میں لفظ استجیبوا کا الف ما قبل لفظ آمنو سے ملانے کی صورت میں تلفظ میں نہیں آ رہا، یعنی آمنو کے نون کو ڈائریکٹلی سین سے ملا کر پڑھ رہے ہیں، تو استجیبوا میں موجود حمزہ حمزہ وصلیہ کہلائے گا، اور وہ حمزہ زائدہ جو وصل کی صورت میں یعنی کلام کو ملانے کی صورت میں تلفظ میں آئے وہ حمزہ قطعیہ کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو ایمان والوں کو سکون قلب عطا فرماتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں لفظ انزلہ کے حمزہ کو ما قبل سے ملا کر نہیں بلکہ انزلہ کے حمزہ کا الگ سے تلفظ کیا جا رہا ہے، تو گویا کہ انزلہ کا حمزہ حمزہ قطعیہ کہلائے گا، اور وہ حمزہ جو زائد ہی نہ ہو یعنی حروف اصلیہ میں سے ہو وہ حمزہ اصلیہ کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل، قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ وہ فرشتے وہی کام کیا کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب لفظ یؤمرون میں موجود حمزہ چونکہ حروف اصلیہ میں سے ہے لہذا یہ حمزہ حمزہ اصلیہ کہلائے گا۔ یہ ویورز، عربک گرامر میں الف لام کو حرف تعریف اور تنوین کو حرف تنکیر کہا جاتا ہے، یعنی جس لفظ پر الف لام آئے وہ معرفہ یعنی پراپر ناؤن کہلاتا ہے، اور جس لفظ پر تنوین آئے وہ نکرہ یعنی کامن ناؤن کہلاتا ہے۔ یہ ویورز، عربک گرامر میں 14 الفابیٹس کو حروف قمریہ کہا جاتا ہے، جس کا مجموعہ ہے حق کا خوف عجب غم ہے۔ یہ 14 حروف حروف قمریہ کہلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام حروف تہجی اور حروف ہجا کو حروف شمسیہ کہا جاتا ہے، یعنی جس لفظ پر الف لام آئے اور اس لفظ کی ابتدا حرف شمسی سے ہو رہی ہو تو الف لام کے الف کو حرف شمسی میں مدغم کر کے پڑھیں گے۔ فار ایگزامپل، لفظ رحیم، اب جب اس کے شروع میں الف لام آئے گا تو چونکہ را حرف شمسی میں سے ہے لہذا الف کو را میں مدغم کر کے پڑھیں گے اور الرحیم کے بجائے الرحیم پڑھا جائے گا، اور جس لفظ کی ابتدا حرف قمری سے ہو رہی ہو اور اس کے شروع میں الف لام آئے تو الف لام کے لام کا بھی تلفظ کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل، لفظ قرآن، اب چونکہ قاف حرف قمری میں سے ہے لہذا الف لام آنے کی صورت میں الف لام کے لام کا بھی تلفظ کیا جائے گا اور اب قرآن کے بجائے القرآن پڑھا جائے گا۔ سو ڈیئر ویورز، اس ویڈیو میں ہم نے حروف علت، حروف ہجا، حرف تعریف و تنکیر، حمزہ اور اس کی اقسام اور حروف قمریہ اور شمسیہ کے بارے جانا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ وبه ختام بيان